بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سانحہ کربلا 10 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 عیسوی کو موجودہ عراق کے علاقے کربلا میں پیش آیا۔ یہ جنگ نواسے رسول حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، ان کے حامیوں، رشتہ داروں، غلاموں اور 22 جوانان اہل بیت، خواتین اور بچوں پر مشتمل ایک چھوٹے سے قافلے اور اموی حکمران یزید ابن معاویہ کے درمیان لڑی گئی۔ یہ تاریخ کی ایک انوکھی جنگ تھی۔ ایک طرف 72 افراد اور دوسری طرف 30,000 کے قریب مسلح لشکر تھا۔ جنگی برابری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر یزیدی فوج نے امام حسین کے قافلے پر حملہ کیا۔ سوائے ایک بیمار لڑکے یعنی امام زین العابدین کے، تمام جوانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ ظلم و بربریت کی ایسی مثال نہ پہلے کبھی تاریخ میں دیکھی گئی اور نہ بعد میں۔ شہداء کے سروں کو نیزوں پر چڑھا دیا گیا، لاشوں کو گھوڑوں سے رون دیا گیا اور اہل بیت کی خواتین و بچوں کو قیدی بنا کر ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیجا گیا۔ وہاں سے یہ قافلہ نیزوں پر سروں کے ساتھ یزید ابن معاویہ کے دربار دمشق روانہ کیا گیا۔ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کے اس دلخراش سفر میں جو شخصیت سب سے نمایاں نظر آتی ہیں وہ حضرت زینب ہیں۔ امام حسین نے اپنی بہن حضرت ام کلثوم سے پوچھا، کیا تم اس عورت یعنی یزید کی بیوی کو پہچانتی ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ ہماری سابقہ کنیز ہے، اس کا نام ہند بنت عبداللہ ہے۔ دونوں شہزادیاں ہند کو غور سے دیکھنے لگیں اور پھر اپنے سروں کو جھکا لیا۔ یزید کی بیوی انہیں غور سے دیکھ رہی تھی مگر اس حالت میں پہچان نہ سکی۔ بالآخر وہ برداشت نہ کر سکی، آگے آئی اور حضرت زینب سے پوچھنے لگی، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت زینب نے فرمایا، ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ یزید کی بیوی نے مدینے کا نام سنا تو چونک اٹھی اور کہنے لگی، کیا آپ لوگ مدینے والوں کو جانتے ہیں؟ حضرت زینب نے فرمایا، تم مدینے میں کس سے متعلق پوچھ رہی ہو؟ ہند بولی، میں علی ابن ابی طالب کے گھرانے کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ کیا آپ ان کے اہل خانہ کو جانتی ہیں؟ میں کبھی ان کے گھر کنیز تھی۔ یہ سن کر حضرت زینب کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا، ہاں ہم جانتے ہیں، بلکہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا وہ گھر تھا۔ آج ہم ہی ہیں جو وہ گھر چھوڑ کر تمہارے سامنے قیدی بنے بیٹھے ہیں، اور یہ سر جو تمہیں نیزے پر نظر آ رہا ہے یہ امیر المؤمنین حضرت علی کے لخت جگر حضرت حسین کا ہے۔ اور سنو، ہمیں اس حالت میں پہنچانے والا اور کوئی نہیں بلکہ تمہارا یزید ہے۔ اس نے ہمارے تمام مردوں کو قتل کروا دیا، صرف ایک بیمار علی ابن حسین کو چھوڑا تو تمہارے سامنے ہے اور بیماری کی وجہ سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ میں زینب بنت علی ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ یزید کی بیوی نے جب یہ سنا تو چیخنے چلانے لگی اور دوڑتی ہوئی یزید کے پاس پہنچی جو دربار میں سفیروں سے ملاقات کر رہا تھا۔ وہ چلاتے ہوئی بولی، اے یزید، تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے اہل بیت کے ساتھ ایسا ظلم کیا اور اب حکم دیتے ہو کہ نواسے رسول کے سر کو دروازے پر لٹکایا جائے۔ یزید اپنی بیوی کو برہنہ سر دیکھ کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھا، چادر اس کے سر پر رکھ دی اور کہا، ہاں یہ حکم میں نے دیا تھا، اگر تم ان پر ماتم کرنا چاہتی ہو تو کر لو، لیکن یہ سب ابن زیاد کی جلد بازی کا نتیجہ ہے۔ ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے برباد کرے۔ اپنی بیوی کو دربار میں برہنہ سر دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر رسول اللہ کے گھر کی پاک بیویوں کے ننگے سروں کو دیکھ کر تجھے شرم نہیں آئی؟ افسوس ہے تم پر۔ دوستو، بعض لوگ یزید کے محل میں حضرت زینب اور ہند بنت عبداللہ کی ملاقات کو بہت اعتماد سے بیان کرتے ہیں مگر اس کا کوئی مستند حوالہ پیش نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس واقعے کی صحت پر شک کیا جاتا ہے۔ کیا واقعی یزید کی کوئی بیوی ہند بنت عبداللہ تھی جو کبھی حضرت علی کے گھر کی کنیز رہی ہو؟ یزید کی کتنی بیویاں تھیں؟ ان کے نام کیا تھے؟ یزید کی اولاد کتنی تھی اور کیا اس کی نسل باقی ہے؟ یہ سب تفصیل ہم ایک الگ ویڈیو میں مستند حوالوں کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ آپ کو حقیقت کا یقین ہو جائے۔ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔